تو فرمایا کہ اس کے بعد اگلا پرچہ ہے والانفس، کبھی تمہاری جان کے اوپر بھی تکلیف آئے گی، تمہاری جان کے اوپر بھی تکلیف آئے گی، کبھی تمہارے پیاروں کے جنازے اٹھیں گے، نوجوان اولاد کا جنازہ اٹھے گا، کبھی تمہارے پیارے دوست دنیا سے جائیں گے۔ فرمایا یہ بھی آزمائش ہے، یہ بھی مولا کی طرف سے آزمائش ہے، کیا میرے فیصلے پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جب کسی کا دودھ پیتا بچہ فوت ہو جائے تو اللہ کے دربار میں اسرائیل علیہ السلام جب روح لے کے جاتے ہیں تو حق تعالیٰ پوچھتے ہیں فؤاد قلبی، کیا میرے بندے کا جگر دل نکال کے لے آیا؟ وہ عرض کرتا ہے الہ العالمین آپ کے حکم سے لایا ہوں، آپ کے حکم سے۔ اچھا فرمایا بتاؤ میرا بندہ اور میری بندی میرے اس فیصلے پہ کیا ان کے تاثرات تھے؟ یا اللہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، چہرے افسردہ تھے، مگر زبان کے اوپر تیری حمد و ثنا تھی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ میرے اس فیصلے کے اوپر، اللہ اکبر، اگر پھر بھی وہ میری حمد و ثنا کر رہے ہیں تو میں نے دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایک صحابی آئے نا حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے پوچھا ہاں بھائی آپ کی اولاد کتنی؟ یا رسول اللہ 2 بیٹے تھے اور دونوں دودھ پیتے ہی فوت ہو گئے، بچپن میں فوت ہو گئے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ تو نے اپنے اور جہنم کے درمیان 2 بڑی مضبوط دیواریں بنا لی ہیں، یعنی گویا کہ اب تو جہنم میں نہیں سیدھا جنت میں جائے گا۔ اصل میں یہ ہمارے لیے ہے، یہ تمہاری جنت کا سامان ہے۔ تو مفہوم جس کا فرمایا قیامت کے دن والدین کھڑے ہوں گے تو یہ جو دودھ پیتے بچے نا یہ پیچھے سے آ کے دامن پکڑ لیں گے اماں ابا کا اور کہیں گے مولا ان کی شفقتوں سے دنیا میں ہمیں محروم رکھا، ان کے بغیر ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ پھر مسکرائیں گے جیسے اللہ کی شان کے مناسب ہے، دیکھو کیسا جھگڑالو ہے، کیسا ضدی ہے، میرے دربار میں نبیوں کو بولنے کی اجازت نہیں اور یہ دیکھو کیسے جھگڑا کر رہا ہے۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے جیسے ماں باپ کا دامن پکڑا ہے ایسے ہی ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جا۔ حق تعالیٰ فرماتے والانفس، آزمائیں گے ہم، پیاروں کے جنازے اٹھیں گے، کبھی تمہاری اپنی جان کے اوپر کوئی بیماری آئے گی، زخم آئے گا، تکلیف آئے گی، کوئی اعضاء ٹوٹے گا، ہم دیکھیں گے ہمارے فیصلے پہ کوئی شکوہ شکایت تو نہیں ہے، ہمارے فیصلے پہ کوئی شکوہ شکایت ہے۔ اور یہ پوچھا گیا حضرات صحابہ کرام سے بھی، سیدنا صدیق اکبر نے جب سارا مال دے دیا اور پہن لیا جناب وہ ٹاٹ کا لباس تو بیٹھے ہیں حضور کی خدمت میں، حق تعالیٰ کی طرف سے سلام آیا ہے اور اگلی بات پوچھی گئی بتاؤ ابو بکر اس حال میں ہم سے راضی ہو یا کوئی شکوہ شکایت ہے؟ جب اسلام قبول نہیں کیا تو رئیس مکہ تھے، مکہ کے مالداروں میں تھے اور آج سب کچھ لٹا دیا اللہ کی راہ میں، محبوب کے قدموں میں، کیا راضی ہو ہم سے؟ سیدنا صدیق اکبر سے جب یہ کہا گیا میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر اللہ کی طرف سے سلام آیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے محبوب، اللہ نے میرا نام لے کے سلام بھیجا ہے؟ جی نام لے کے سلام۔ چیخیں نکل گئی اور پوچھا ہے بتاؤ اس حال میں راضی ہو یا نہیں؟ یہ جو چیتھڑوں کا لباس پہنا ہے، عرض کیا کملی والے پیغمبر یہ تو لباس پہنا ہے چیتھڑوں کا، اگر جسم کے بھی چیتھڑے ہو جائیں میں اللہ سے بھی راضی ہوں، اس کے رسول سے بھی راضی ہوں۔ کوئی شکوہ نہیں زبان کے اوپر۔ ہمارے تو شکوے شروع ہو جاتے ہیں، یہ پتہ نہیں جی اللہ دی کی مرضی ہے، یہ پتہ نہیں جی اللہ میاں اسی تو نمازاں بھی پڑھتے ہیں، اسی تو بڑے دیندار بھی ہیں جی، ہم تو صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، ہم تو فلاں بھی کرتے ہیں، ہم تو یہ بھی ہیں، پتہ نہیں جی اللہ دی کی مرضی ہے، بڑیاں تکلیفاں بیماریاں مصیبت جان ہی نہیں چھوڑ رہی۔ کیوں جی ایسے ہے یہ نہیں؟ تو یہ خدا کے شکوے شکایتیں ہیں، چھوڑ دو اس کے شکوے شکایتیں، ہاں اس کے شکوے شکایتیں کرنے سے کچھ نہیں ملے گا۔ امید نہ بھر آنا امید بھر آنا ہے، امید نہ بھر آنا امید بھر آنا ہے، یہ عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے۔ ہیں جی دعا کا قبول نہ ہونا یہ تو بار بار عرض کرنے کا ایک بہانہ مولا نے بنا دیا ہے۔ دعا اگر لمبے عرصے سے قبول نہیں ہو رہی، اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ مانگتا رہے، کیونکہ پتہ ہے نا اگر اس کو مل گیا تو یہ بھاگ جائے گا، پھر کبھی دعا بھی نہیں مانگے گا۔ پتہ ہے مولا کو۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، کہہ لیں جی خزانہ دفن کر کے بھول گیا ہوں، کوئی تویز وظیفہ بتا دیں۔ میں مسئلہ پوچھو مجھ سے، یہ کیا انہوں نے کہا جی میں نے آپ کی جان نہیں چھوڑنی۔ حضرت نے جان چھڑانے کے لیے فرمایا آج عشاء کی نماز کے بعد نا 1000 رکعت نماز نفل کی نیت باندھ لینا، انشاءاللہ اس کے بیچ میں ہی خزانہ مل جائے گا۔
اور ساتھ ہی فرمایا کہ جب یاد آ جائے تو جس رکعت میں یاد آ جائے پوری کر لینا، پوری کر لینا۔ اب اللہ کی شان، جب وہ آیا اس نے آ کر عشاء کے بعد پہلی رکعت ہی ابھی نیت باندھی ہے، تو اب شیطان کو تو بڑی تکلیف تھی بھی ایک تو اس کا خزانہ گیا، اوپر سے جناب یہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھے گا، یہ تو آخرت کے بڑے درجے پا جائے گا، بڑا مقام پا جائے گا، کیوں نہ ہو کہ اس کو تھوڑی سی دنیا پکڑائیں اور چلتا کرے یہاں سے۔ پہلی رکعت میں یاد آ گیا کہ تیرا خزانہ تو فلاں درخت کے نیچے چھپا کے رکھ کے آیا ہے، بس جو ہی یاد آیا اس نے وہیں سے نیت توڑی اور بھاگ گیا، رکعت بھی پوری نہ کی۔ یہی حال تو ہمارا ہے۔ اب چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا، ورنہ میں اس پہ بھی وضاحت کرتا پھر انشاءاللہ کبھی صحیح کہ یہ نماز میں خیالات اتنے آتے کیوں، چلو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے خیالات پہلے ہی موجود ہوتے ہیں، بس وہ ذرا بٹن دباتے ہیں تو روشنی ہو جاتی ہے۔ جیسے کمرے میں جائے نا، اندھیرا ہو، کیڑے مکوڑے چوہے سب پھر رہے ہیں، آپ نے بٹن دبایا، لائٹ چلی تو آپ کو ایک کیڑا بھاگتا ہوا نظر آیا، ایک چوہا بھاگتا ہوا نظر آیا، کوئی اور چیز نظر آئی، تو آپ کہتے جناب کمرے میں بڑے کیڑے مکوڑے ہیں، حالانکہ وہ تو پہلے ہی تھے، صرف روشنی ہوئی تو نظر آئے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ خیالات سب دماغ میں پہلے ہی ہیں، بھوسا بھرا ہوا ہے پہلے ہی اس میں، بس ذرا اللہ اکبر کہہ کے بٹن دبایا، تھوڑی سی نماز کی روشنی ہوئی تو سب نظر آنے لگا ہے، سب کیا ہوا ہے، نظر آنے لگا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، آپ نے رجوع مولا کی طرف رکھنا ہے نماز میں بھی، تاکہ حاضری بھی ہو اور حضوری بھی ہو جائے۔ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور 5واں پرچہ فرمایا کبھی